أيا رمضان أيا رمضان أيا رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. رمضان المبارک کے بعد برکت اور قیمتی لمحات جیسا کہ رواں دواں ہے، ان بابرکت لمحات میں میں چند ایک سوالوں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور یہ ایسے سوال ہیں جو کہ یقیناً ہر مسلمان کے لیے سننا سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ان سوالوں کا تعلق روزے کے ساتھ ہے، اور روزہ کیونکہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، اور یہ ایک ایسے سوال ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کس درجے میں فعال کرتا ہے روزے دار. جیسا کہ کیا رمضان المبارک کا جو روزہ ہے ہر جو شخص رکھتا ہے، کیا وہ رکھنے میں دو سبھی برابر ہیں؟ کیا روزے کا مقصد صرف کھانے پینے سے رکنا ہے؟ کیا ایک عام شخص کا روزہ اور ایک اللہ کے نیک بندے کا روزہ یعنی کہ ولی کا روزہ، کیا دونوں برابر ہیں؟ یقیناً ایسا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. ہر بندے کا عمل جو ہے وہ اس کا جو نتیجہ اس کے مطابق نکلے گا، یعنی کہ ہر بندے کو جو جزا دی جائے گی اس کے عمل کے مطابق دی جائے گی. اب علماء کرام نے اور صوفیاء کرام نے جو لوگ روزے رکھتے ہیں ان کی 4 قسمیں بیان کی ہیں. پہلی قسم عام بندے کا روزہ. یہ ایک ایسا روزہ ہوتا ہے جس میں کوئی شخص ایسا جو بندہ سحری سے لے کر افطاری تک بس کھانے پینے سے رکا رہے، نہ تو اس کو روزے کے آداب کے بارے میں پتہ ہے، نہ روزے کی شرائط کے بارے میں پتہ ہے، بس اس کو یہ پتہ ہے کہ سحری سے لے کے افطاری تک بھوکے رہنا ہے، اس کے علاوہ اس کو کچھ بھی زیادہ معلوم نہیں ہے. تو یہ اس کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی بیان فرما دیا. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا مفہوم کہ ایسا شخص وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھوکا رہے یا پیاسا رہے اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے. یعنی کہ اس نے روزہ تو رکھا ہی نہیں ہے. یہ روزہ کیسا ہے؟ یہ بے روح روزہ ہے، ایسی کوئی عبادت نہیں ہے، یہ خالی بھوکا پیاسا ہی ہے، کیونکہ اس کو روزے کا اصل معنی پتہ ہی نہیں ہے کہ روزہ کہتے کس کو ہیں. یہ بندہ صرف صبح سے لے کے رات تک بھوکا ہی ہے، نہ اس نے روزے کے آداب سیکھے ہیں، نہ روزے کی شرائط سیکھی ہیں کہ روزہ کہتے کس کو اس چیز کا کوئی معلوم نہیں ہے. دوسری قسم خاص لوگوں کا روزہ. اب یہ خاص لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ احکامات خداوندی پہ بھی عمل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہے اس تعلیمات پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں. ان لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ روزے کے آداب کیا ہیں، روزے کی شرائط کیا ہیں. اصل میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا نا لعلکم تتقون، یہ اصل میں اس قرآن مجید کے لفظوں کی عملی تفسیر ہوتے ہیں. ان لوگوں کا کھانا پینا کے علاوہ یہ لوگ حقیقت میں جس کو کہتے ہیں آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، نہ تو غلط بات کہتے ہیں نہ غلط بات سنتے ہیں، نہ کسی کی برائی کو سننا پسند کرتے ہیں. اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کا روزہ جو ہوگا ان کو آگ سے محفوظ رکھے گا. اگر کل قیامت والے دن اگر ان پہ عذاب بھی ہوتا ہے تو یہ روزہ جو ہوگا ان کی ڈھال بن جائے گا. اصل میں یہ لوگ جو ہوں گے یہ روزے کے حقیقی معنی کو جاننے والے ہوں گے. اس کے علاوہ اس سے اوپر والی کیٹیگری جو نمبر 3 اللہ کے نیک بندوں کا روزہ. اچھا، یہ جو لعلکم تتقون کی جو لوگ صفات کے مالک ہوتے ہیں یہ ان سے ایک ہاتھ اوپر ہوتے ہیں. کیسے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے لعلکم تتقون کے ساتھ ساتھ اپنے نفس پہ بھی قابو پا لیا ہوتا ہے. مثلا کیسے؟ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی سے کسی نے ان کے روزے کے بارے میں پوچھا نا
تو انہوں نے کہا کہ جو روزہ میرے نزدیک ہے نا یہ ایک مجاہدہ ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا جی مجاہدہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا مجاہدہ اس چیز کا نام ہے اگر کوئی نفس آپ کا، اگر آپ کا دل، کوئی نفس کوئی چیز مانگے آپ سے اور اس چیز کو آپ 20 سال تک وہ چیز لا کر نہ دیں، اس کو کہتے ہیں مجاہدہ۔ یعنی کہ اپنے آپ کو بالکل خواہشات سے دور کر دینا اور بالکل سادگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے پر راضی رہ جانا، اور راضی رہ جانے کے ساتھ ساتھ اسی پہ خوشی محسوس کرنا، یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور حضرت زکریا ملتانی نے آگے خود ہی وضاحت فرمائی کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ بات مجاہدے کی ابتدائی دنوں کی ہے۔ اصل میں جو مرد لوگ ہیں، مردان خداوند تھے، یہ لوگ تو 70 سال تک مجاہدے میں رہتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی چیز مانگ لی جاتی یا تیار کرتے کوئی، تو وہ اپنے نفس کے لیے 70 سال تک اس چیز کو ترک کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کو دیکھا جائے تو ایک دفعہ کسی نے بات بتائی کہ حضرت خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خضر علیہ السلام ان سے ملنے کے لیے آئے اور یہ مشاہدے میں تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام ملنے کے لیے آئے اور یہ مشاہدے میں تھے۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ نے ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مجاہدے میں تھا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سوچ میں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سوچ رہا تھا۔ یعنی کہ انہوں نے اپنی لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگائی ہوئی تھی۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر لیتے ہیں تو پھر کسی اور چیز کی طرف یہ توجہ نہیں کرتے۔ ان کا مقصد، ان کی عطا، ان کی خوشی، ان کا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی طرف ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی قسم جو ہوتی ہے وہ مقربین کی۔ اچھا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان سے بھی اوپر والی کیٹیگری میں ہوتے ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ یعنی کہ جو پہلے لوگ تھے نا وہ تو نفس کی خالی نفی کرتے تھے۔ یہ لوگ اگر ہم آسان سی مثال دیں، جیسے روزہ ہے، اب روزہ افطار کیا جاتا ہے کھانے پینے سے، یہ لوگ روزے کی حالت میں بھی کسی چیز کے بارے میں خیال بھی ذہن میں نہیں لاتے کہ اگر ذہن میں لائیں گے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر ذہن میں لائیں گے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب جنید بغدادی نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ، اگر جنید بغدادی سے کسی نے سوال کیا نا کہ مجاہدہ کیا، تو جنید بغدادی نے کہا کہ مجھے 70 سال، 30 سال، بلکہ 30 سال کا لفظ ہے، 30 سال تک میرے سامنے جنت کو آراستہ کر کے پیش کیا جاتا رہا اور میں نے ایک دفعہ بھی دل کے ساتھ اس جنت کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ کیونکہ میری اور ان کی سوچ، حضرت جنید بغدادی کی جو سوچ تھی وہ سوچ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلاش میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت میں ہی گم تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی سوچ کو کسی اور طرف جاننے کا گوارا ہی نہیں سمجھا، اور وہ اپنی سوچ کو صرف اور صرف اسی پوائنٹ پہ لا کے فنا کر دیتے ہیں۔ کیونکہ جنید بغدادی کا یہ ماننا تھا کہ جو بھی چیز ہے وہ یہیں تک ہے، اور جنید بغدادی نے فرمایا کہ میں نے 30 سال تک اپنے آپ کو اس کے علاوہ کسی اور چیز میں ڈالا ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب ڈالا ہی نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں بس جب بھی کوئی چیز ہے تو وہ خدا ہی ہے، یعنی کہ وہ ہر دم اپنی سوچ کا محور جو ہے وہ حق تعالیٰ کی طرف ہے، مجاہدے میں رہتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو علماء کرام نے یا صوفیاء کرام نے جو روزہ داروں کی تقسیم کی ہے، اصل میں وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ انسان ترقی جو ہوتی ہے، روحانی ترقی کی منزلیں طے کرتا ہے۔ اگر انسان محنت کرے تو وہ روحانی منزلیں جو ہوتا ہے اس کو طے کر کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے، ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے آپ کو امپروو کریں اور پہلی سٹیج سے دوسری سٹیج پہ، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی سٹیج پہ لے کے آئیں۔ اب ہمیں خود ہی سوچنا چاہیے کہ اب ہم کس سٹیج پر ہیں۔ پہلی پہ ہے تو دوسری پہ آنا چاہیے، دوسری پہ تو تیسری پہ آنا چاہیے، تیسری پہ ہے تو چوتھی پہ آنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔